الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود لامحدود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت رمضان نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ ناظرین کرام، دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد اور اپنی ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے قبل امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، آج 2 رمضان المبارک سحر نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، عشرہ رحمت ہم گزار رہے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص فضل، خاص کرم فرماتا ہے۔ ایک نفل ادا کرنے کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے، رب سے لو لگاتے ہوئے اس مہینے کی رحمتیں برکتیں اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، اور انہی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے یہ ہر سال ہم خوبصورت نشریات سجاتے ہیں تاکہ اس سے ناظرین کو ایک میسج بھی مل سکے۔ علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، نعت خواں حضرات آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی بھی سنائیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کی طرف۔ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اسلامک اسکالر حافظ صبور کیانی صاحب۔ میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ انہی کے ساتھ عظیم مداح رسول محمد اخلاق صاحب تشریف لائے۔ میں نے بھی اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جناب کہ ہماری دعوت پر ہماری پروگرام کی زینت بنے۔ آپ ہی سے آغاز کریں گے، حمد باری تعالیٰ سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے نوا التجا سب کی
خدا سنتا ہے اور ہم کے بندے ہیں ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا دل 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 صدا سنتا ہے میں بندۂ عاصی ہوں عطا کار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں عطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں ربا معاف چکر میرے جرمانوں بے شک او گنہارا ربا معاف چکے میرے جرمانوں بے شک او گنہارا پر جس واسطے کل کائنات بنایا دیال دمے خوبداراں بندہ کون کسے نو کہ دے سکدا ہے ایک صرف دعا کر سکدا ہے ہووے سجن دے روب اندر ساری عمر وفا کر سکدا ہے جے منگنا تو رب کولو منگ جڑا سلے ادا کر سکدا ہے جڑا کوچو کڈ کے یوسف نو
سارے مصر دا شاہ کر سکتا ہے، سارے مصر دا شاہ کر سکتا ہے میرا رب، رحیم کریم ہے رب، واہ واہ، مشرقین دا رب مغربین دا رب، روزی سارے یزیدیاں نو دی جانے، او کے کربلا والے حسین دا رب، پھر تو میری ماں کو توانا عطا کر، پھر تو میری ماں کو توانا عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہم باری تعالیٰ سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے۔ بڑھتا ہوں حافظ صاحب کی طرف۔ حافظ صاحب، ہمارے آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا موضوع ہے رمضان کی برکات۔ اس حوالے سے آپ کیا ناظرین کو میسیج دینا چاہیں گے کہ رمضان کی برکات ہم کیسے اپنے دامن میں سمیٹیں، اور یہ اشرۂ رحمت ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں ہم اپنے دامن میں کیسے سمیٹیں؟ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر الخلق محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو میں جواد بھائی آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ماہ مقدسہ اس ماہ نور کے اندر ایک مرتبہ پھر اللہ جل وعلا کے ذکر کی اس محفل کو دوبارہ آپ نے سجایا۔ اللہ کریم ہم سب کو یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ماہ سیام کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا کہ آپ کا سوال ہے کہ اس ماہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمتیں لٹائی جاتی ہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں یا اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں کہ جو پہلا عشرہ ہے اس میں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں رحمتیں اتنی ہیں کہ بندہ مومن کا جو کشکول ہے، اس کا دامن ہے، جس قدر بھی وہ پھیلا سکتا ہے پھیلاتا رہے، اس کا دامن بھر جائے گا، لیکن خدا کے رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میاں صاحب نے اس بارے میں فرمایا تھا نا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندے میرا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے اور اس قدر وسیع پیمانے پر چھائی ہوئی ہے کہ ایک قطرہ اگر مجھے اس سمندر سے مل جائے تو میری ساری زندگی سنور جائے گی۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ماہ سیام کے اندر جو رحمتیں آتی ہیں، ہر دن رحمتیں اللہ کی آتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ماہ سیام کے پہلے عشرے میں خاص رحمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ حضور نے اس کو رحمت کا عشرہ فرمایا۔ میں قرآن عظیم الشان کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اور اسی ہی کے متعلق میں گفتگو کر کے آپ بات کو، آپ کے پروگرام کو آگے چلاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ سیام ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا۔ سب سے پہلی تو اس ماہ سیام کی جو وہ کہتے ہیں کوالٹی ہے، جو اس کی حیثیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں، اس ماہ مقدسہ میں اللہ نے اپنے صحیفے کو زمین کے اوپر نازل فرمایا۔ اور دوسری کوالٹی اس کے اندر کیا ہے؟ حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ماہ سیام تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اس ماہ کے اندر اللہ کریم نے ایک ایسی رات رکھی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کو کائنات کے رب نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر فضیلت عطا کی ہے۔ تو اس مہینے کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن آیا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر ہمیں بہت سارا نوازا جاتا ہے۔ تو آپ کو جو سوال اسی کے جو متعلق میری جو گفتگو ہے وہ اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ رحمتیں کیسے سمیٹی جائیں گی۔ تو دیکھیے حضور کا فرمان بھی ہے، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ماہ سیام کے اندر
نوافل کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے. جتنا فرض کا ثواب عام دنوں میں ہوتا ہے اتنا ماہ سیام میں نوافل کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ماہ سیام میں جو فرض ہوتے ہیں ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ رحمتیں کیسے سمیٹیں، تو حضور کا فرمان ہے کہ ماہ سیام کی راتوں کو تم نفل نماز ادا کرو، اس میں قیام اللیل کرو، قرآن کی تلاوت کرو کثرت سے، اور مجھ محمد کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھو. اور جو شخص دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے یعنی تراویح کی نماز ادا کرے اور حضور نبی رحمت پر درود پاک پڑھے، اس کا دن بھی وارے نیارے والا ہے اور اس کی رات بھی قبر کو منور کرنے والی ہے. اور اس کا جو آخری پہر ہے، جو سحری سے قبل کا پہر ہے، اگر وہ اٹھ کے اس کو تہجد کی جو ہے وہ اس کی پیشانی کو خراج نصیب ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں اس شخص سے عظیم شخص کوئی نہیں کہ جو تہجد کو اٹھ کر خراج اپنی پیشانی کو دیتا ہو تہجد کی نماز کا. تو لہٰذا ایک تو رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے روزہ رکھا جائے، فرض روزہ ہے، دوسرا نفل نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور تیسرا تہجد کی نماز کا اہتمام اس میں لازمی ہے. اور یقیناً جب یہ سارے ہم کام کر لیں، خدا کی رحمت سے ہمیں امید رکھنی چاہیے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے حالی نہیں لوٹائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ٹرانسمیشن کا کچھ رنگ چینج کرتے ہیں، چند اشعار کے ساتھ میں پڑھوں گا اخراج مدنی صاحب کی طرف کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہے. واہ واہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی ہوگی دنیا، ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ. قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. میں بھی پڑا ہوا تھا گندگی کے ڈھیر پر، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر. ارے اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. میں بڑھتا ہوں محمد اخلاق صاحب کی طرف. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہر سال کی طرح رمضان ٹرانسمیشن جواد رجپور صاحب نے چاہیے ماشاء اللہ ان کی جان میں مال میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے تا زندگی پوری اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے رہے. آمین. ماشاء اللہ. بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے، بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے. نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے. نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے. بنی ہے ساری
کون روتا ہے زمانے میں یوں کسی کے لیے نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے بنی ہے ساری. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میری خواب میں آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور شاعر نے کتنا پیارا شعر لکھا. اور کبھی تو خواب میں آ جانا یا رسول اللہ. کیا بات. کبھی تو خواب میں آ جانا یا رسول اللہ. میری تو نیند سور جائے دو گھڑی کے لیے بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے. نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے. ماشاءاللہ بہت خوب. جو ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا موضوع ہے رمضان کی برکات، اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. حافظ صاحب اس پر روشنی ڈالیے گا رمضان کی برکات کے حوالے سے، اسی پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ. جی ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت آپ کا پروگرام جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے. ہمارے اسنا خان جو دوست ہیں بڑا اچھا انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائی. تو میں بھی اسی پروگرام کو انتہائی اختصار کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوا چلتا ہوں. جیسا کہ عظیم الشان اس مہینے کے اندر ہم برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی اور بڑی لطیف حدیث پاک ہے. اور اگر جو ہمارے سامعین ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، اور جو ہم یہاں تشریف فرما ہیں، ہم سب نے اگر اس کو ذہن نشین کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی والی بات ہوگی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سیام کے اندر اللہ کریم، جیسا کہ آپ نے سوال کیا نا کہ اس کے اندر برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، سمیٹی کیسی جائیں اور کیا کیا اس کے اندر ملتا ہے، تو یہ حدیث پاک بڑی مفید ہے اس کے لیے. فرمایا اللہ کریم اپنے بندے کو ماہ سیام کے اندر 5 تحفوں سے نوازتا ہے، اور فرمایا کہ جو تو 5 تحفے ماہ سیام کے اندر اللہ بندہ مومن کو دے رہا ہے، پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں کیے گئے، اسی امت کو عطا کیے جا رہے ہیں. عرض کیا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا کہ پہلا تحفہ یہ ہے، اللہ کریم جب ماہ سیام کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ کریم اپنے بندہ مومن کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور فرمایا کہ جس کو اپنی نظر رحمت سے دیکھ لے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اس کو کبھی جہنم کا عذاب نہیں ہونے والا. اور فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اور جب شام ڈھلتی ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، فرمایا کہ اللہ کو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو جو ہے وہ کستوری اور مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور تیسری چیز فرمایا کہ وہ شخص جو ماہ سیام میں روزے رکھتا ہے، اللہ بندہ مومن کو ایوارڈ دے رہا، فرمایا کہ وہ بندہ مومن جو روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے صبح اور شام کو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور تیسری اور چوتھی بات فرمایا کہ اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اب فرشتوں میرا بندہ روزے رکھ رہا ہے، ماہ سیام کی برکتوں اور رحمتوں کو لوٹ رہا ہے، لہٰذا تم جنت کو تیار کر لو، جنت کو مزین کر لو، آراستہ کر لو، جب میرا بندہ میرے پاس آئے تاکہ اس کو کوئی تھکاوٹ اور تکلیف محسوس نہ ہو، جب جنت میں آئے تو وہ خوب اچھی طرح جنت میں رہ سکے اور یہاں جو چاہے وہ جو اس کا جی چاہے وہ کر سکے. فرمایا کہ جنت کو تیار کر لو. اور پانچویں بات فرمایا کہ
اللہ کریم حضور فرما رہے صحابہ سے کہ اللہ کریم ماہ سیام کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ کریم ان تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ کیا یہ آپ شب قدر کی بات کر رہے ہیں کہ شب قدر کو بخشش ہوگی؟ فرمایا نہیں. کیا تم جانتے ہو کہ ایک مزدور جب ایک مزدوری کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی اجرت جب دی جاتی ہے تو وہ کس طرح دی جاتی ہے، کیسے دی جاتی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہم جانتے ہیں. فرمایا کہ ایسے ہی جب ماہ سیام میں بندہ مومن روزے رکھ رہا ہے تو یہ مزدوری کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ آخری رات کو اجرت دی جائے گی اور اجرت اتنی بڑی ہے فرمایا کہ سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ حدیث پاک تو بڑی مفید رہی. ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں اور بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سیام جو ہے یہ بندہ مومن کے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے. جیسے ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعۃ المبارک سے دوسرا جمعۃ المبارک، اور ایک ماہ سیام سے لے کر دوسرے ماہ سیام تک یہ جو وقفہ ہے، جو پیریڈ ہے، فرمایا کہ اگر بندہ مومن ایک ماہ سیام سے لے کر دوسرے ماہ سیام تک روزے رکھتا ہے، اور جو سیشن 30 دنوں کا یہ سیشن ہے، اس میں روزے رکھتا ہے، جو سیشن تمہارا 11 مہینوں کا گزرتا ہے، اس میں اگر تم نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا اور صغیرہ گناہ کرتے رہے، اللہ کریم تمہارے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کفارہ بنا دے گا. تو لہٰذا ماہ سیام کے اندر اللہ کریم نے ہمیں جو برکتیں عطا کی ہیں، رحمتیں عطا کی ہیں، ان کو ہمیں جو ہے وہ گلچھروں میں نہیں اڑانا چاہیے، یا ہم جو ہے وہ خرافات میں نہ اڑائیں، اور ہم جو ہے ٹائم کا ضیاع نہ کریں، ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. ماہ سیام کی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں حدیث پاک میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو ہم اوور ٹائم دیکھیں. کمپنی ایک شخص کو اگر اوور ٹائم دیتی ہے یا اس کو بونسز دیتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں وقت پر جاؤں تاکہ بونس حاصل کر سکوں، میں اوور ٹائم لگاؤں تاکہ میں کچھ اوور ٹائم حاصل کر سکوں. تو ایسے ہی یہ اوور ٹائم بھی ہے، یہ بونس بھی ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک پیکیج ہے ماہ سیام، اس کو ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کو ماہ سیام کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے. میں آخر میں اپنی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. ناظرین کرام، آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا ایک ہی میسیج ہے کہ عشرِ رحمت ہم گزار رہے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں آ جائیں، دلوں کو صاف کر کے. اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں گناہ معاف کر دوں گا، بے حد و بے حساب عطا کر دوں گا. اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. ناظرین کرام، چند دن ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.